السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وقال سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی دعائی اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی۔ قابل احترام دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے عربی شمار کے اعتبار سے اور عربی مہینوں کے ناموں کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ رجب کا مہینہ تھا۔ اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہوگا وہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے زندگی کے ہر میدان کی جو تعلیمات دیں اور زندگی گزارنے کے جو طریقے بتلائے، سچائی یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کسی موقع سے محروم نہیں کیا ہے۔ میں اس جملے کو بار بار دہراتا ہوں ہر جمعے میں کہ اس مذہب کا یہ کمال ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی موقع ہو یا میری زندگی کا، مگر اسلام کی تعلیمات اس سے متعلق موجود ہیں۔ اب یہ آپ ہماری بدنصیبی کہہ لیں، قسمت کا مارا جانا کہہ لیں، ٹھوکر کھانا کہہ لیں کہ ہمیں اپنے دین کی معلومات نہیں ہوتی، اور ایک بہت چھوٹی سی معمولی درجے کی اسلامی زندگی پر ہم راضی ہو گئے، اور کچھ تعلیمات کا ہم نے مکمل اسلام نام رکھ لیا، مطمئن ہو گئے اور اسی پر زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اور سچائی یہ ہے کہ بڑے اطمینان سے ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کہیں ہمیں اسلامی تعلیمات کی معلومات ہے۔ سب جانتے ہیں کہ سچائی یہ نہیں۔ تعلیمات کا بڑا حصہ میری اور آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ عین موقع پر یاد دلا دے تو شاید کچھ دن کے لیے یاد آ جاتی ہے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جب کبھی سماج میں اسلامی ماحول نہیں ہوگا تو ہر زمانے میں ایسا ہوتا آیا ہے اور اس وقت ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا سماج جو ہے، جن گلیاروں میں، شہروں میں، بیٹھکوں میں ہم زندگی گزارتے ہیں، وہاں کی باتیں اسلامی معلومات سے متعلق نہیں ہوتی، باتیں کچھ اور ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ میرے اور آپ کے ذہن میں باتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہمیں کیسے اس موقع کی تعلیم پتہ چلے گی یا ہمارے ذہن میں تازہ ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے، میں نے ابھی عرض کیا کہ جس طرح سے ہر حصے کے لیے تعلیم دی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں اوقات کا پتہ بھی بتلایا ہے کہ ہمارے درمیان کیا حقیقت ہے،
کون سا وقت اللہ کے نزدیک بہت شاندار ہے؟ اس وقت گھڑی میں 12 بج کے غالباً 20 منٹ ہو رہے ہیں. میں اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دوپہر ہے، اس کے بعد جمعے کی نماز ہوگی. اور ظاہر ہے کہ ہماری آپ کی نگاہیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں ہم وہی تو کہیں گے، اور ہم صحیح کہیں گے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو اگر تسلیم کریں اور تسلیم کیے بغیر ہمارے لیے چارہ نہیں ہر حال میں. تب پتہ چلے گا کہ رب العالمین نے اس 12-20 کے اندر 12:30 میں 1 میں 1:30 میں 2 میں کتنی حقیقتوں کو چھپا رکھا ہے. رب کعبہ کی قسم، اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے آ کر بتایا نہ ہوتا تو مجھے اور آپ کو پتہ نہ چلتا. ہمارے لیے تو سب ایک سے، ہر مہینہ ایک سا، رات اندھیری ہوتی ہے، دن اجالے والا ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے. ہم سے اور آپ سے یہ بتایا کہ صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہارے بیچ میں آتے ہیں. یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار. ہمیں صبح بھی ان کے آنے جانے کا پتہ نہیں چلا، نہ ہمیں شام میں آنے جانے کا پتہ چلا. مگر ایمان اسی کو تو کہا جاتا ہے، پتہ چلے نہ چلے، جب ہمارے نبی نے فرمایا ہے تو برحق فرمایا. اور کیا فرق ہے دنیا کے انسانوں میں اور ہمارے درمیان؟ انہیں بھی پتہ نہیں چلا، ہمیں بھی نہیں چلا، مگر انہوں نے نہیں مانا، ہم نے مانا، کیونکہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے. اور جب یہ فرشتے اللہ کے یہاں واپس جاتے ہیں تو رب العالمین معلوم کرتا ہے کہ کس حال میں تم میرے بندوں کو چھوڑ کر آئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ عبادت میں تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے تو وہ عبادت میں تھے. کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں اللہ کے وہ بندے جو نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں. یہ والی بات انہوں نے سونے والوں کے لیے نہیں کہی. جو ہمارے ہاں لاکھوں کی مقدار میں نماز کے چھوڑنے والا طبقہ تیار ہو گیا، یہ جملہ ان کے لیے کوئی ہے، کیونکہ ہمارے باپ مسلمان، ہماری ماں مسلمان، لہذا ہم بھی نہیں، لہذا آپ نہیں، اور اگر میں نماز چھوڑتا ہوں تو لہذا میں بھی نہیں. اس دماغ کو تو اپنے پاس رکھنا چاہیے. اس نے تو ہمارا ستیہ ناش کیا ہے. وہ تو ان کے متعلق کہتے ہیں جو موجود ہے نماز میں. ترکناہم وہم یصلون اتیناہم وہم یصلون. جب ہم پہنچے تو نماز میں تھے، جب ہم لوٹ کر آئے تو نماز میں تھے. رب العالمین کے دربار میں جا کر بندوں کے حق میں فرشتوں کی یہ گواہی، اس سے بڑی سعادت انسانوں کے لیے کیا ہو. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں. جمعے کے دن رب العالمین نے ایک خاص وقت بنایا ہے، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں، مگر بڑا شاندار قیمتی وقت ہے. اگر کسی اللہ کے بندے کو نصیب ہو جائے، سچی بات ہے کہ قسمت کا ستارہ بلند ہو جائے، تقدیر بدل جائے، مگر اس کو چھپا کر رکھا گیا ہے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے گا اس گھڑی کے متعلق، مثال کے طور پر یہ 2 بجے ہوتی ہے، 1:30 بجے، تو ہم کیا کریں گے؟ وہی درکت بنائیں گے جو آنے والی شب برات میں بناتے آئیں، وہی تو بنائیں گے. اور کیا کریں گے؟ شب برات میں، اس رات میں، عشاء کے بعد وہ لوگ اہتمام سے قبرستان جاتے ہیں جنہوں نے اسی دن مغرب چھوڑی ہے. ستیہ ناس ہو تمہارے اس ڈرامے کا. اور جب کل کو مرو گے تم سے اکٹھا ہی وصول کر لے گا وہ. تم نے میرے دین کو توڑتے ہوئے شرم نہ آئی؟ تمہیں چکنا چور کرنے کو میرا ہی دین ملا تھا. کیا درگت بنائی. بس ایک ڈرامہ، ایک فراڈ، ایک دھوکہ. میں نہیں سمجھتا کہ کس دنیا میں جی رہے ہیں. بس ایک خاندانی طور پر، رجسٹر کے طور پر نام ہے اور گاڑی چل رہی ہے. کسی مفتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایسے یا میرے اور آپ کے متعلق وہ یہ کہے کہ بھائی پتہ نہیں آپ مسلمان ہیں کہ نہیں. مگر حدیث کی روح تو کہتی ہے کہ تم کگار پہ ہو، کنارے پر کھڑے ہو،
ایک جھونکا بھی اگر کفر کی طاقت کا آ گیا تمہیں یہ وقت ایمان بچا نہ سکے گا، تم نہیں بچو گے۔ ایک جھونکا بھی اگر آ گیا، اور آندھیاں آ رہی ہیں، چل پڑی ہیں، اللہ نہ کرے میری اور آپ کی زندگی میں ہو، مگر رب العالمین کہتا ہے ہمارا تقدیر کا نظام اٹل ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو ہم حالات کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جمعے کے دن ایک وقت بنایا تاکہ بندے اس کو تلاش کریں پورے جمعے میں، اس لیے نہیں بتایا گیا تھا۔ جس پیغمبر نے بتایا اس کو رب العالمین کے فرشتے نے بتایا، لیکن گھڑی کو چھپایا گیا تاکہ بندے عادی بنے۔ رمضان المبارک کی آخری رات لیلۃ الجائزہ انعام کی رات کہلاتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو یہ حقیقت نہ بتائی ہوتی تو دنیا میں کس کو پتہ چلتا کہ آج انعامات کی تقسیم ہو رہی۔ یہ تو غیب کی دنیا کی باتیں، اوپر کی دنیا کی باتیں ان کے بتانے کی بنیاد پر۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے نبی پر تمہارا یقین کامل ہو۔ اگر تمہارے ایمان میں کمال اور مضبوطی نہیں ہوگی تو تم ان باتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھو گے۔ جس طرح کے دنیا کا عام رواج ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو جو زمانہ ملا ہے، یاد رکھیے گا ہر زمانے کی اپنی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور یہ زمانہ مال اور تمدن کے جلوے کا ہے۔ بس صرف پیسہ، صرف پیسہ، صرف پیسہ، یہ سب سے بڑا بت ہے اور یہ سب سے بڑی پوجا ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ ہے تو وہی امام بخاری، وہی امام مسلم، وہی امام ترمذی، اور انہی کا قول برحق ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں میں یہ شکل نہ ہو، دعا تو سب یہی کرتے ہیں۔ اس کو مادیت کا دور کہتے ہیں۔ جس طرح سے صحابہ کرام کا دور خیر القرون کہلاتا ہے، سب سے بہتر وقت، جس زمانے میں اسلام نظر آتا تھا، آنکھوں کا اسلام اگر دیکھنا تھا تو یہ ہے، کان کا دیکھنا تھا تو موجود تھا، تہذیب کا، حیا کا، پاک دامنی کا، زبان کی سچائی کا، وعدے کے پورا کرنے کا، ایک دوسرے کی ملنساری کا، اگر کسی کو اسلام دیکھنا تھا تو نظر آتا تھا۔ کہاں ہے وہ اسلام؟ کہتے یہ ہے، دیکھ لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب میدان بدر میں تشریف لے گئے، دو صحابی باپ بیٹے کہیں اور راستے سے پہنچے، آپ ادھر سے گئے، وہ ادھر سے آئے۔ راستے میں ابو جہل مل گیا، پکڑ لیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اپنے نبی کے پاس۔ نبی کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میدان بدر میں۔ بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ جا کر ہمارے خلاف لڑو گے؟ ظاہر ہے انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہاری ابھی گردن کاٹتے ہیں، ایک شکل ہم تمہیں چھوڑتے ہیں، صرف ایک شکل ہے، اور وہ شکل یہ ہے کہ تم یہاں وعدہ کر کے جاؤ تم ہمارے خلاف اپنے نبی کا ساتھ نہیں دو گے۔ سوچ سکتے ہیں؟ اپنے نبی کا ساتھ نہیں دو۔ کہا کہ ٹھیک ہے وعدہ کرتے۔ گردن بچ گئی، چلے آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میدان بدر میں جانے والے صحابہ کرام 313 تھے، ایک ایک سپاہی 1,000 کی برابر تھا۔ کفر اور اسلام کے درمیان کا یہ پہلا اور آخری معرکہ تھا کہ جو اس میں ہوگا اس کی چھاپ قیامت تک پڑے گی۔ جبھی تو پیغمبر نے کہا تھا کہ اللہ اگر آج یہ جماعت چلی گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی ہوگا نہیں۔ یہ پہلا دن بھی ہے اور آخری دن بھی، اب جو چاہیں آپ کریں۔ پیغمبر نے اپنے تیار کیے ہوئے سچے سپوت، جن کو ایک ایک کو باقاعدہ سنگ تراش کی طرح، جس طرح سے پتھر کی مورتی کو تراشا جاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس طرح سے بنایا تھا۔ اتنے میں وہ بھی آ گئے، انہوں نے کہا کہ راستے میں اس سے ملاقات ہوئی، اس نے پکڑ لیا، یہ دھمکی دی، اور آخر میں ہم سے وعدہ لیا کہ تم یہ بات کہو کہ تم ان کا ساتھ نہیں دو گے ہمارے خلاف۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا تو تم نے کیا کہا؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو اس سے وعدہ کر لیا۔ کہا جب تم زبان دے کر آئے ہو تو جاؤ، تم ہمارے ساتھ مت چلو۔ کسے؟ ابو جہل کو۔
ایسا لگتا ہے دماغ کے اوپر اڑ گئی میرے اور آپ کے، اور اڑے گی بھی. یہ زندگی پر میرے اور آپ کے اوپر اڑنی ہے، کیونکہ ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی وہ باتیں. اور آپ سے میں کہہ چکا ہوں میرا مزاج ہے بالکل صاف بات ہو، اسلامی. یہ ڈرامہ دھوکہ مکاری بہت دن ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں. کیا حقیقت اسلام ہے؟ اسلام کہتا کیا ہے؟ میں کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دوں گا؟ کوئی تو ایک وقت آئے گا جہاں ہمارا نفس جا کر روکے، جہاں کم از کم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ تم کس نتیجے پر پہنچے، کہاں پہنچے. اس لیے میرے بزرگوں، میں نے یہ بات عرض کی کہ رب العالمین نے کچھ وقت بنائے، کچھ ایام بنائے، کچھ مہینے بنائے، کچھ راتیں بنائیں، اور ان راتوں میں رب العالمین نے جو چھپایا ہے وہ جبھی ممکن ہے جب نبی اور اللہ کی ذات پر 100% یقین ہو، ورنہ میں اور آپ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے. ہم سے اسلام کیوں مطالبہ کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کو ماننا اور اللہ کے رسول کو ماننا، اور کون سے والے ماننے کا مطالبہ کرتا؟ اس والے ماننے کا اگر تمہارے ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف تمہاری گردن ماری جا رہی ہے تو تم یہ کہہ دو گردن مر جائے کوئی بات نہیں، مگر اسلام کو بچا کے لے کے جاؤں گا. یہ اسلام ہے، وہ والا نہیں چند ٹکوں کی خاطر ادھر سے ادھر کو ہو گئے. میں تو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، ہندوستان کے بہت سے ملکوں میں قادیانی کام کرتے ہیں، آپ نے بھی نام سنا ہوگا. انہوں نے بھی ایک جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا ہے، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے ماننے والے ایک دو ہیں، پورے ملک میں لاکھوں ہیں. آخری درجے کے تعلیم یافتہ، آخری درجے کی بہترین بات کرنے والے، اپنے نبی کے حق میں سینکڑوں دلائل پیش کریں گے آپ کے سامنے اپنے نبی کے حق میں. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ٹھیک سے معلومات نہ ہو تو کھڑے کھڑے کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. جبھی تو کہتے ہیں غیر مجلس میں جا کے بیٹھو ہی نہ. ہمارے نبی ہم سے اشارہ کر کہتے ہیں غلط مجلس میں بیٹھنا مت، ورنہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکو گے. کیونکہ وہ آپ سے یہ شرط لگائیں گے کہ طے کرو میری بات اچھی ہوگی تو تم ماننا، تمہاری اچھی ہوگی تو میں مانوں گا، اور آپ کو معلومات نہیں، آپ آخر میں اس کی مان لیں گے. آپ نے مانی اور ایمان گیا. گئے تھے مسلمان بن کر، لوٹ کے کافر بن کر آ گئے. ایسے شیطان سے تو ایک ہی بات کہی جاتی، میں تو اس سے بات کرنے کو تیار ہوں. صحابہ کرام میں ایک صاحب کے دل کے پار جب تیر ہوا تھا اور کسی دشمن نے تیر مارا تھا، اس موقع پر اس اللہ کے بندے کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہوں. کیا کامیابی؟ مر گیا، ایمان بچ گیا، ایمان بچا کے آ گیا. اور سب سے بڑی کامیابی یہی، فقط فاز فوزا عظیما، جو اپنے ایمان کو بچا کر لے جائے، اس سے بڑی کامیابی. کئی ہفتوں سے میں یہ اشارے کرتا آ رہا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی تازہ کرتا ہوں. اللہ نہ کرے آنے والے زمانے میں آپ کے ایمان کا امتحان ہوگا 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 اور ہو رہا ہے. کل رات کی بات ہے، میں شیرکوٹ میں تھا، میں تو صبح پہنچا ہوں. ایک صاحب نے چپکے سے میرے کان میں آ کر کہا کہ مولانا کالج کے اندر تقریباً 51 لڑکیاں مرتد ہو کے جا چکی ہیں. کس دنیا میں جی رہے ہو؟ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ چلی تو گئی. جی ہاں، اتنا ہی آسان ہے. کیوں نہیں کہتے کہ جہنم میں گئی؟ کیوں نہیں کہتے کہ مردود ہو گئی، مرتد ہو گئی؟ کیوں نہیں کہتے کہ تیرے ہاتھ سے ایمان گیا، اللہ گیا، رسول گیا؟ کیوں نہیں؟ کینسر کی بیماری کفر و اسلام کے اعتبار سے اسے چھوٹا کر کے بیان کرتے ہیں. نہیں، غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، تمہارا بھیترا توڑ گئی، اور کل میدان قیامت میں تمہارا گریبان پکڑے گی. اے اللہ، اس نے میری تربیت نہیں کہ یہ ہے میرا باپ اور یہ ہے میری ماں. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے، انہوں نے مجھے مرتد بنایا. بعض لوگوں نے لڑکیوں کے، کھل کر کہہ رہا ہوں اپنے زبانوں سے، لڑکیوں کی گالوں کی خوبصورتی کی بنیاد پر اپنے ایمان کو داؤ پہ لگایا. بعضوں نے پیسے کی بنیاد پر ایمان کو داؤ پہ لگایا، اور بعضوں نے بچوں کے کیریئر کی بنیاد پر. کیریئر چاہیے، ہو جائے دہریہ، ہو جائے کافر، ہو جائے. ہو کیا گیا؟ پاگل ہو گئے ہم، مجنون ہو گئے، دماغ سڑ گئے بالکل. پتہ نہیں کیا چیز ہے کیریئر. اس کو کیریئر کہتے ہیں کہ بچہ دہریہ ہو گیا، ملحد ہو گیا، زندیق ہو گیا، کہ بچے کا کیریئر بن گیا.
جی ہمیں معلوم ہے ڈاکٹروں کا حال، ہمیں معلوم ہے، ظالم ڈاکٹر، ایک بھی عورت بیچاری ایسی نہیں ملتی اس زمانے کے اندر جاتی ہے بچے کی پیدائش کے لیے آپریشن ضروری ہے، آپریشن ضروری ہے۔ ارے اللہ کے بندو، کیا نارمل ڈلیوری ہونا دنیا میں بند ہو گئی؟ تم سے بڑا چور اور ڈاکو کوئی نہیں، تم سے بڑا قاتل کوئی نہیں۔ اس مسلمان ڈاکٹر کو مسلمان کہیں گے آپ؟ کہہ دیں گے تو حضرت آپ نرمی سے کہا کرو، حضرت برا نہ لگے، ہاں یا اللہ اس کے رسول کو چیلنج کرے، اور مولوی صاحب چپکے سے کہیں۔ ہائے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ 51 لڑکیوں کے متعلق بتایا اور کہا کہ تقریباً ان 1.5 سال کے اندر 24 لڑکے چلے گئے۔ وہاں کے ان صاحب کی بات بتا رہا ہوں جو اس سلسلے میں جانکاری رکھتے ہیں۔ سینکڑوں تو وہ ہیں جن کی مجھے اور آپ کو معلومات نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ اپنے دین سے بیزار ہیں، بالکل صاف کہہ رہا ہوں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں گیدرنگ ہو، منورنجن ہو، کوئی شادی ہو، زیادہ غیر مسلم آنے چاہیے، بہت سے ہونے چاہیے۔ ذرا لوگ کہیں ارے بھائی آپ بڑے آدمی ہیں، اس زمانے کے بڑے ہونے کا یہ معیار ہے کہ ان کے ہاں غیر مسلم جو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے وہ بہت آئے تھے۔ جی ماشاءاللہ، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی انہی میں رہیں تو زیادہ ہی بہتر ہے۔ وصیت اور کر جائیے گا جلانے کی، توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی غیرت اور خودداری کا نام نہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رب العالمین کو ہماری ضرورت ہے؟ رب العالمین فرماتا تم دینے سے تو میں نے لاکھوں مارے ہیں، ایک ایک مرتبہ میں، بے نیاز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہدایت اس کو دوں گا تم ناک رگڑو گے، تم پیشانی جھکاؤ گے، بار بار بھیک مانگو گے، تمہارے اندر طلب ہوگی، تمہارے اندر شدید پیاس ہوگی، تم اسلام کو اپنی حاجت جانو گے، تم کو جہنم سے بچنا ہوگا، تمہارے ذہن میں یہ بات ہوگی قبر کے سانپ اور بچھو مجھے نہ ڈسیں اور اللہ کی رحمت ملے اور رب العالمین کے پاک پیغمبر کا طریقہ ملے، اس کے لیے سالوں ناک رگڑو۔ رب العالمین فرماتا تب جا کر تمہیں ہماری رحمت ملے گی۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ نہیں وہ ذرا سمجھو بات کو، ایک طبقہ ہمارے ہاں ہے، بہت ہر شہر میں ہوتا ہے، وہ ذرا بیچ کا سا۔ میں دہلی میں ایک دکان کے اوپر گیا تو میں یہ نہیں طے کر پایا کہ مسلمان کی کہ غیر مسلم کی، اتفاق سے نگاہ پڑ گئی، وہ پیچھے ترازو کے پیچھے، سامان کے پیچھے اتنا چھوٹا سا لکھا ہوا تھا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کہیں کسی ہندو کو دیکھ نہ جاوے۔ دیکھ تو صحیح، تم سے کس نے کہا کہ تم اس طرح کی زندگی گزارو؟ کس نے کہا تم سے؟ یہ کو نہیں کہتے پیٹ کے پجاری ہیں، اس کے لیے سارے سودے کر رہے ہو، کرو۔ یاد رکھنا اللہ کو ہماری ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر تم منہ موڑو گے ہم تم سے پہلے منہ موڑیں گے۔ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، دنیا کے بہت سے لوگوں نے منہ موڑا، رب العالمین فرماتا ہے تم تو کیا منہ موڑتے، ہم نے تم سے پہلے منہ موڑ لیا، جاؤ جاؤ۔ اور ایک وقت میں ایک نہیں، لاکھوں کا بھرتا بنایا، بنا چکا ہے، بنا رہا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ ہم تمہیں اس وقت ہدایت دیں گے جب تم ناک رگڑ کے ہمارے پاس آؤ گے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ، نصیحت اس کو ملتی ہے جو چاہے۔ ذرا بیچ کے سے بن جائیں، ذرا ایسے بھی لگیں، ذرا ایسے بھی لگیں کہ ایک آدمی انجمن کی دیوار پر کھڑا ہو جائے، میں ہی آپ سے معلوم کروں، آپ کیا کہیں گے یہ اندر ہے کہ باہر ہے؟ اندر کو چھلانگ لگا دی تو باہر کا ہو گیا، اندر کو آ گیا تو اندر کا ہو گیا۔ میں اور آپ اس کو سمجھتے ہیں چال بازی۔ قرآن نے یہ والی بات پہلے بتائی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، انسانوں میں ایسے بھی ہوں گے جو بیچ دیوار پر کھڑے ہو کے زندگی گزاریں گے، جیسا موقع ہوگا ویسا کر لیا۔ غیر مسلم زیادہ ہیں تو الٹے ہاتھ سے پانی چلے گا اسٹائل کے ساتھ۔ ذرا لوگ یہ سمجھیں کہ ہم بھی ذرا آپ کے ہاں تھوڑا بہت اپنا ہی سگا بھائی سمجھ لیجیے، سگا نہ تو کم از کم مبیرا پھپیرا تو آپ سمجھ ہی لیں، اور بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ۔ میں کہا کرتا ہوں تم نے کس کی غلامی کی؟ ارے اگر تمہیں دنیا کے اندر کسی اسمارٹ کی غلامی کرنی ہے، رب کعبہ کی قسم آسمان کے نیچے حضور پاک علیہ السلام سے بڑا اسمارٹ کوئی نہیں آیا۔ پڑھو کتاب حدیث کی، جتنے اسٹائل کے بال ان کے تھے، یہ دنیا کے اس زمانے کے زنخے اور ناپاک لفظ بول رہا ہوں مجبوری میں، یہ ہیجڑے یہ ذرہ برابر ان کی نقل بھی نہیں کر سکتے جتنا خوبصورت اللہ نے انہیں بنایا۔ کسی نے آدھے بال کٹوا لیے تو آدھے کاٹ لیے،
اور بڑے مطمئن ہو کر انا للہ و انا الیہ۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی، کبھی کبھی نماز پڑھتے ہوئے میں دیکھتا ہوں پینٹ کو اجنا نیچا باندھتے ہیں کہ پیچھے سے کولے نظر آ جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہیں فلم میں آ گیا ہوگا بس کہ اس زمانے کا چلن، اور کل کو اگر کھلنے کا چلن آ گیا تو، اگر کل کو کھلنے کا چلن گیا تو تجھے کون دھسنے دے گا مسجد میں؟ نہ کہ نکل یہاں سے، چل بھاگ یہاں سے۔ شیطان کہیں کا چلا ہے رب العالمین کے گھر کو سڑانے کے لیے۔ اچھا اور کیا کرو گے؟ غلامی ہے ذہن میں، اگر حضور پاک علیہ السلام کی غلامی نہیں کرو گے تو ہزاروں کی کرو گے۔ یاد رکھنا وہ ایک ہی در ہے، اگر ان کی غلامی کرو گے تو رب العالمین کہتا ہے میں تمہاری پیشانی کو بچاؤں گا، پھر تمہاری پیشانی میرے لیے خاص ہو۔ میں نے عرض کیا رب العالمین نے جمعے میں وقت رکھا، عید میں وقت رکھا ہے، مگر ان اوقات کو چھپا دیا ہے۔ آنے یہ والا مہینہ جو چل رہا ہے رب العالمین کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ میرے رجب میں برکت دے دے، شعبان میں برکت دے دے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دل کو لگی ہوئی تھی کہ اللہ میری عمر میں اتنی برکت دے دے مجھے رمضان مل جائے۔ بلا کا شوق آرزو لگ رہا ہے کہ دل میں آگ لگ رہی، اللہ رمضان نصیب۔ جب تک حقیقت رمضان کا پتہ نہیں ہوگا، حقیقت نماز کا پتہ نہیں ہوگا، اور حقیقت عبادت کا پتہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا عبادت کے اندر ذائقہ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اس مہینے میں تو روزے فرض بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن کو چھوڑ کر اللہ کے رسول اس مہینے میں پورے روزے رکھتے تھے۔ کیا مطلب؟ محدثین نے مختلف مطلب بیان کیے، حدیث کے ماہرین نے، اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ اے اللہ آپ جب فرض کریں گے مگر یہ تیرا بندہ محمد اس نے تو تیری محبت میں ابھی سے رکھنے شروع کر دیے۔ ہائے ہائے کتنا اللہ کو پیار آتا ہوگا۔ کوئی معلوم کرے اس والی سنت کا پتہ ہے؟ بلکہ بعض نوجوانوں کو تو میں دیکھتا ہوں ہائے ہائے رمضان آ رہا ہے، رمضان تو مر جاؤ، پھر موتوا بغیظکم، زہر کھا کے مر جاؤ، ہر دکان پہ مل رہا ہے۔ کس دنیا میں چلے گئے؟ میں واقعی سنتا ہوں اللہ کی پناہ رمضان آ رہا ہے اور وہ بھی گرمیوں میں۔ ہاں اور پھر پریشانی کیا ہوگی؟ صبح سے شام تک لوڈو کھیلا، پوری رات کیرم کھیلا، اور کہتے ہیں مولانا کیا بتائیں کٹ نہیں رہا ہے۔ ہاں تمہارا نہیں کٹے گا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے اللہ کے بندے دیکھے اور پڑھا ہزاروں کے متعلق، جب رمضان المبارک کا ایک روزہ گزر گیا تو رات کو چیخ مار کر روتے تھے ہائے اللہ ایک دن گزر گیا اور میں تجھے راضی نہ کر سکا۔ وہ بھی کسی ماں کے جنے ہیں، وہ بھی کسی کی اولاد ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اسی دھرتی پر رہتے ہیں، وہ کہیں اور کی مخلوق نہیں ہے۔ دل کا فرق ہے، انہوں نے اپنے دل کو پاک بنایا، وہ کہتے نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کہا کرتے تھے ہم 6 مہینے رمضان کا انتظار کرتے تھے، اور جب 6 مہینے رمضان کے گزر جاتے تو پھر رمضان سے ملنے والی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے۔ بولے یہ ہمارا نظام تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مہینے میں مستقل روزے رکھے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کر لیا کہ اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ آپ اس مہینے میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ ہماری ماں پر لاکھوں رحمت نازل فرمائے۔ خدا کی قسم اگر ہماری ماں نے پوچھا نہ ہوتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا۔ ایسے ایسے باریک سوال کر لیے ہیں امت کو بتانے کے لیے۔ اللہ ان کی قبر پر لاکھوں رحمتیں اتارے کہ اللہ کے رسول آپ رکھتے کیوں روزے؟ آپ نے فرمایا عائشہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے بندوں کے اعمال نامے اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں جب میرا اعمال نامہ پیش ہو تو میں اللہ کے نام پر بھوکا ہوں، بھوکے پر مالک کو ترس آتا ہے۔ کن کا اعمال نامہ پیش ہوگا؟ میرا، آپ کا؟ ہمارا تو ہوگا ہی، پیغمبر کا پیش ہو رہا ہے۔ میں ہی آپ سے معلوم کروں، ذرا غور کرو کہ ان کے اعمال نامے میں کیا ہے۔ ان کے اعمال نامے میں یہ ہے کہ ام المؤمنین فرماتی ہیں پیغمبر دنیا سے چلے گئے مگر 2 وقت کا بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا۔ یہ ہے اعمال نامے۔
ان کے اعمال نامے میں کیا ہے؟ دنیا گالی بکتی تھی اور وہ دعائیں دیتے تھے۔ ان کے اعمال نامے میں کیا ہے کہ یہودیوں کے عالم نے آ کر ایک موقع پر جس نے قرض دیا تھا 3-4 دن پہلے کر اپنے قرضے کا مطالبہ کیا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے قرضے کی تاریخ تو ابھی نہ ہوئی۔ آپ کا گریبان پکڑا اور تاریخ میں آتا ہے آپ کو لے جا کر دیوار میں گھسا دیا اس نے۔ اور کہتا ہے عبد المطلب کے پوتے، عبد المطلب کی اولاد، تم لوگ ایسے ہی ہو، پیسے لیتے ہو، دینے میں تمہیں پریشانی آتی، اور بدتمیزی کرتا رہا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ظالم چھوڑ دے ورنہ تیری گردن مار دوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تم نے انصاف کی بات نہ کہی، مجھ سے یہ کہا ہوتا کہ اس کا قرض ادا کر دیجئے، اس سے یہ کہا ہوتا اخلاق سے مطالبہ کرو، تم نے تو ایک بات کہی۔ آپ نے فرمایا اس کا قرض ادا کیا جائے، دے دیا گیا۔ جب قرضہ مل گیا لے کر آیا اور لا کر آپ کے پاس رکھ دیا اور کہا کہ ہاتھ پھیلائیے۔ آپ نے ہاتھ پھیلایا، کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا زید بن ثانہ، یہ تو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ کہا جی۔ کہا تم نے یہ کیا کیا؟ کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا جو ان کے ساتھ سب سے زیادہ بدتمیزی کرے گا وہ سب سے زیادہ پیار اسی کو دیں گے۔ امتحان مقصود تھا، مجھے کوئی لینا نہیں تھا آپ سے۔ آپ کے اعمال نامے میں یہ تھا۔ میدان بدر میں جھونپڑی بنائی گئی، سارے صحابہ کرام کو آپ نے بتایا یہاں رہنا، یہاں رہنا، یہاں رہنا، اور خود جھونپڑی میں چلے گئے اور تقریباً پوری رات کا حصہ اللہ کے سامنے سجدے میں گزارا ہے۔ اور ایک ہی بات آپ فرما رہے تھے رب العالمین سے کہ اللہ اگر آپ نے اس امت کو مار دیا تو تو جان، میری محنت کی کمائی تو صرف یہ ہے۔ اتنا روئے ہیں، اتنا روئے۔ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر آئے، دیکھا سجدے میں پڑے، چلے گئے، پھر دوبارہ آئے، پھر چلے گئے۔ تیسری مرتبہ جب آئے آپ سجدے میں تھے، آ کر آپ کے قدموں کو لپٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول بس کیجئے، دعا قبول ہوگی۔ نبی کی حالت کو دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ خدا کے سامنے اتنا تڑپ رہے ہیں، اگر آج یہ امت مٹ گئی تو مٹ گئی۔ یہ آپ کا اعمال نامہ ہے، اور آپ حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں روزہ اس لیے رکھتا ہوں جب میرا اعمال نامہ پیش ہو تو میرے اللہ کو مجھ پر ترس آ جائے۔ میں آپ سے پوچھوں سنت اور ہم، نبی اور ہم، مجھے بتاؤ کتنے لاکھ کلومیٹر کا فرق ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا اسی شب برات کے موقع پر کہ آپ سجدے میں تھے اور آپ دعا کر رہے تھے، اور اس میں دعا کیا تھی اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں آپ کی رضامندی کے لیے رضامندی چاہتے ہوئے آپ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ۔ دوسرا جملہ آپ نے فرمایا وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اللہ آپ معاف کر دیجئے مجھے اور اپنی سزا سے بچا لیجئے۔ ساری دنیا نے رب العالمین کی جہنم سے اتنی پناہ نہیں مانگی جتنی مانگی تنہا حضور پاک علیہ السلام نے مانگی، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ کوئی کہنے لگے آپ تو پاک دامن تھے، کوئی نہیں، جو اللہ کو جتنا جانتا ہے نا وہ اتنا ہی ڈرتا ہے، جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا ہی ڈرتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی بات کرنے کی رب العالمین سے ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ رب العالمین کو جانتے تھے کہ رب العالمین قادر مطلق ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی محنت کی،
950 سال، ایک دو دن نہیں، سال دو سال نہیں، 950 پتھر کھائے، گالیاں کھائیں، دھکے دیے، ساری بدتمیزی، مذاق، ٹھٹا، قوم نے نکالا، دھکا دیا، ساری کہانی موجود ہے۔ صرف ایک موقع پر 950 سال میں جب طوفان کے آنے کا وقت آیا تو رب العالمین سے کہنے لگے اے اللہ ان ابنی من اہلی، طوفان آئے گا یہ میرا بیٹا، اگر یہ موجوں کے حوالے ہو گیا تو باپ ہوتا ہے، اسے کہنے کا حق ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، رب العالمین کی شان بے نیازی، جب پوری بات کہی جملہ بھی ٹھیک سے پورا نہ ہوا ہوگا، رب العالمین فرماتا ہے نوح انی اعظک ان تکون من الجاہلین، ہم سے یہ جاہلانہ باتیں مت کیا کرو۔ کوئی کہنے لگے کہ اللہ ہم ایک جملہ بھی نہیں، ہاں ہمارے دربار میں ایک جملہ بھی نہیں، تم مخلوق ہو ہم خالق ہیں، تم بندے ہو ہم معبود ہیں، ہم نے کائنات کو بنایا ہے اور ہماری کائنات میں کسی کی کوئی شرکت نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا سکھائی، نمبر 1 دعا تو یہ کہ اللہ آپ کی رضامندی چاہتا ہوں، آپ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں، آپ کی معافی چاہتا ہوں، آپ کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہوں، اور اے اللہ جتنی تعریف آپ نے اپنے آپ کی آپ کی تعریف ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اسے یاد کرو، جبریل نے مجھے بتایا ہے، جبریل کو رب العالمین نے بتائی ہے یہ دعا، اور میری طرف سے ساری امت کو بتا دو اس رات میں یہ والی دعا کی جاتی۔ شعبان شروع ہو گیا، میرا خیال ہے ہماری اکثریت کو بھی پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اسے شیطان مردود کو معلوم تھا کہ یہ کچھ اللہ کے بندے کہیں معافی نہ کر لیں، ادھر شعبان چلا ادھر سے وہ چلا، ادھر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آئی ادھر سے وہ چلا، ادھر رات کی آئی لیلۃ الجائدہ عید والی رات، ادھر سے شیطان اپنے جال کو لے کر چلا۔ جیسے یہ والی رات آئی اب نوجوانوں کو ایک بھوت سوار ہو گیا کہ نہیں اس رات میں تو قبرستان جانا چاہیے جی۔ اب انہوں نے موٹر سائیکل پکڑی، پہلے 5 جگہ چائے پی، کچھ لوگوں نے چائے بنانے کی حماقت شروع کر دی، وہاں چائے پی، اس قبرستان میں اس قبرستان میں اس قبرستان میں، ابھی وہ رہ گئے، ابھی وہاں ٹرک پہنچانا رہ گیا، ابھی ٹرانسپورٹ وہاں پہنچے گا، ابھی یہاں ٹرک اترے گا، سب آپ کا وہاں اترے گا، پوری رات ہو گئی۔ کیا کہتے ہیں ہمیں شب برات آج بڑی شاندار گزاری؟ نہیں، آپ بے غیرت ہیں، آپ بے شرم ہیں، آپ اسلام کے نام پر قلم کا ٹیکا ہیں، آپ رسول کی روح کو تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ ہم سے بڑا شیطان کوئی نہیں جو اس رات میں چکر لگاتا پھرتا۔ یہ رات اس لیے آئی تھی تم موٹر سائیکلوں پہ چکر لگاؤ، یہ اس لیے آئی تھی۔ خود فرماتی ہیں ام المومنین، مسلم شریف کی روایت موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک دن میں نے دیکھا اس رات کے موقع پر آپ کی پیشانی زمین پر تھی اور آپ رکھے ہوئے تھے اپنی پیشانی کو، اور مجھے آواز آ رہی تھی، میں نے اپنے کان لگائے تو آپ کی زبان سے جملہ نکل رہا تھا، اللہم انی اعصر فی التراب وجہی، اے اللہ میں اپنی پیشانی کو تیرے سامنے مٹی میں رگڑ رہا ہوں۔ یہ ہے شب برات، اس کی تیاری کہتے ہیں، اس کو شب برات کا حق ادا کرنا کہتے ہیں، جو ہمارے نبی ہمیں طریقہ دے کر گئے۔ جیسا موقع ہوتا ہے شیطان ویسی پٹی پڑھا دیتا ہے، محرم الحرام میں تعزیہ داری کی پٹی پڑھا دی، نہ کہ جاؤ الو بنو۔ لیلۃ الجائدہ عید کی رات آئی تو بازار کی پٹی پڑھا دی۔ بازار میں پوری رات کون بھاگے پھر رہے ہیں؟ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ آپ نے رمضان کیسا گزارا ہے، کہ ہاں 2 دن شروع میں تراویح پڑھی تھی، اس کے بعد میں ایک دفعہ دہلی کی جامع مسجد میں چلا گیا، 20-25 سال پرانی بات ہے، کافی پرانی بات تھی، کسی کام سے دہلی جانا ہوا، رات میں نماز پڑھی تو میں نے ایک جگہ دیکھا کم از کم 500 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جامع مسجد کے صحن میں، کہیں برآمدے میں 200 کھڑے ہیں، کہیں ادھر کھڑے ہیں 150، کہیں 30 کھڑے ہیں، کہیں 50 کھڑے، 30 40 50 جگہ تراویح ہو رہی۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کہنے لگے یہ 3 دن کا ختم ہے، یہ 2 دن کا ختم ہے، یہ 5 دن کا ختم ہے، جیسا چاہے پڑھ لو، اور پھر اس کے بعد چھٹی۔ بجائے اس کے کہ ہم 1 مہینے کی تجارت بند کرتے، ہم نے رمضان کی برکتیں لپیٹ کے رکھ دی، ہم نے رمضان کی برکتیں لپیٹ کے رکھ دی، اور بڑے مطمئن ہو کر کہتے ہیں عید کے دن ہاں کہ نہیں ہم نے رمضان گزارا ہے۔ مجھے حق نہیں بنتا کہ میں آپ کے رمضان پر کچھ کہوں، مگر حدیث کو تو حق بنتا ہے، اللہ کے رسول کو تو دین کو حق بنتا ہے کہ وہ ہمارا گریبان پکڑے، کم از کم آئینے میں اپنا منہ تو دیکھو، دین کا آئینے میں تم نے کیا
میرے پیارو، بات تو لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے گی، صرف اتنی درخواست کرتا ہوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، آج کل کی راتوں میں نمبر 1 تہجد کا معمول بناؤ، ہر حال میں۔ کوئی اللہ کا بندہ یہ کہے کہ ہم اٹھ نہیں پاتے تو ان سے میری درخواست ہے، عشاء کی نماز پڑھو، اس کے بعد سنتیں، اس کے بعد نوافل، اور آخر میں کم از کم 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے تمہیں تہجد کے موقع کی توفیق دے دے گا۔ یعنی شروع کرو۔ یہ شعبان کا مہینہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کا ہے، جو جتنا شاندار تیار کر لے گا اتنا رمضان اتنا ہی شاندار گزرے گا۔ اور رمضان کیا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا، عنایتوں کا، معافیوں کا، اور رب العالمین کے آخری درجے کے اعزازات بندوں کے لیے رب العالمین کا تو یہ مہینہ ہے۔ ایک درخواست، دوسری درخواست نمازوں کی پابندی، تیسری درخواست یہ کہ کم از کم شعبان کے مہینے میں سنت کا اتباع کرتے ہوئے کچھ تو روزے رکھیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 15ویں شعبان کا انتظار ہے اور بس؟ نہیں، اس کو نہیں کہتے، اس کو نہیں کہتے۔ اصل طریقہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ مدرسے کے اندر اس مسجد میں ایک پروگرام ہوتا ہے، آپ یقین جانیں اگر میرے شہر کے اندر دعا کا ماحول ہوتا اور میرے اس شہر کے اندر اگر واقعتاً رات کو اٹھنے کا معمول ہوتا، اگر میرے اس شہر کے اندر کچھ رونے والے ہوتے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں میں رمضان سے پہلے شب برات کے موقع پر یہ پروگرام نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا۔ یہ رات پروگرام کی نہیں ہے، مگر کیا کریں، سوچتے ہیں چلو ان سب کو بلا کے کچھ رو لو، کچھ تو رو لیں گے، ورنہ اس مجمع کو پتہ نہیں، اس امت کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی اس رات میں ہمیں کیا دے کر گئے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں ہرگز میں نہ کرتا اگر واقعتاً یہ، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اگر آپ میں کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں جو مسلوں کو رات رونے والے اور خدا کے سامنے پیشانی کے ٹیکنے والے، اس رات کو صحیح طریقے پر گزارنے والے، تو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں آپ بالکل نہ آئیں، اسے رسم مت بناؤ، دین کا حلیہ مت بگاڑو۔ نہیں، اصل چیز ہے اپنے اللہ کو یاد کرنا، راتوں رات عبادات کرنا۔ میں نہیں کہتا آپ 100 رکعت پڑھیں، میں نہیں کہتا 50 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، مگر شاندار پڑھیں۔ یہ رات تو مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، مغرب بعد اوابین پڑھ لی تو انشاءاللہ وہ بھی مانی جائے گی، عشاء کے بعد کے نوافل پڑھے تو انشاءاللہ وہ بھی مانے جائیں گے۔ لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، کچھ رکعت پڑھ لیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس رات میں اللہ کے رسول نے مانگا بہت ہے، بڑی دعا مانگی ہے۔ حالات جس طرح کے ہیں آپ بھی واقف ہیں، کسی درجے میں بھی واقف ہوں، امت کس طرح سے گھری ہوئی ہے اور امت کتنے خطرناک حالات میں ہے۔ میں تو بار بار سوچتا ہوں کہ رب کریم آپ کا کرم، آپ شب برات لے کر لا رہے ہیں، آپ شعبان کا مہینہ لا رہے ہیں، آپ رمضان کا مہینہ لا رہے ہیں۔ ابھی یہ امت بانج نہیں ہوئی ہے، ابھی یہ امت مری نہیں ہے، ابھی کچھ نہ کچھ اللہ کے بندے لاکھوں کی مقدار میں رونے والے موجود ہیں۔ انشاءاللہ روئیں گے، آپ کو منائیں گے، امت کے حق میں آپ کے فیصلے ہوں گے عافیت کے اور رحمت کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، عملی زندگی نصیب فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اپنے کرم سے جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔